بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ 230 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ مرنے والوں میں سابق بھارتی وزیر اعلیٰ روپانی سمیت اہم شخصیات شامل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لندن جانے والی پرواز نے مے ڈے کال دی۔ 625 فٹ کی بلندی پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹروں کے ہاسٹل پر گرا، جس سے خوفناک آگ اور دھواں پھیل گیا۔ بدقسمت طیارے میں 169 بھارتی، 53 برطانوی اور 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ بھارتی طیارے میں بچ جانے والے مسافر نے طیارے کے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی۔ ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگانے کے دوران مسافر زخمی ہوا، جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچ جانے والے مسافر کی سیٹ 11A تھی۔ طیارے میں اس کا بھائی بھی سوار تھا، جو ہلاک ہو گیا۔ بھارتی طیارہ حادثے میں 53 برطانوی شہری ہلاک۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کا حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا خوفناک حادثے سے صدمے میں ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں حادثہ تباہ کن ہے، ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی حکام سے رابطہ ہے۔ پاکستانی سیاسی قیادت کا بھارتی طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا، کہا المناک سانحہ مشترکہ انسانیت کا احساس دلاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی بھارتی عوام سے تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افسوس کا اظہار۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا کہنا ہے ہمدردیاں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ احمد آباد طیارہ حادثے کے بعد امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے شیئرز گر گئے۔ بوئنگ کے شیئرز کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی آئی۔ ایئر انڈیا کا طیارہ امریکی ساختہ بوئنگ 787 ڈریم لائنز تھا۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکیں۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ابتدائی رپورٹ سے آگاہ ہے اور مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ بوئنگ 787 کا پہلا حادثہ ہے۔ بھارت میں طیارہ حادثے پر نریندر مودی کے استعفے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی کی بھارتی قیادت پر کڑی تنقید، کہا نریندر مودی اور امت شاہ کے استعفے سے منصفانہ تفتیش ہو سکے گی۔ لال بہادر شاستری نے بھی ٹرین حادثے پر استعفیٰ دیا تھا۔ مودی اور اس کے ساتھی سیر و تفریح میں مصروف رہے، انہیں بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور UAE میں اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ مشرق وسطی پر جنگ کے گہرے بادل چھا گئے۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع بھی کر دی۔ امریکہ نے مشرق وسطی سے سفارتکاروں، فوجی اہلکاروں کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی شہریوں کے مشرق وسطی چھوڑنے سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کر دیے۔ جنگ چھڑی تو امریکی فوجی اڈے نشانے پر ہوں گے، ایران کی امریکہ کو دھمکی۔ ایرانی فوج نے مشقیں شروع کر دیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جوہری مواد کے لیے مغرب کی منظوری کا انتظار قبول نہیں، مغرب کو کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادے نے واضح کیا کہ جنگ مسلط ہوئی تو دشمن کو زیادہ نقصان ہوگا۔ امید ہے نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی، مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو ہوگا۔ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے 20 سال میں پہلی بار ایران پر الزام لگا دیا۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور۔ 19 ارکان نے قرارداد کی حمایت، 3 نے مخالفت کی، 11 ممالک نے غیر جانبدار رہتے ہوئے ووٹ نہیں دیا۔ تہران کی عالمی ایٹمی توانائی کی قرارداد کی مذمت۔
भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौकिफ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे निपटते हैं। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दी। कहा बानी आज भी हुकूमत की बजाय फौज से बात करने का कहते हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, पीटीआई और भारत। पीटीआई भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पीटीआई वालों को फील्ड मार्शल को अमेरिका मदऊ किए जाने की तकलीफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पीटीआई पर बरस पड़े, बोले पीटीआई दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। मईशत तरक्की कर रही है, ऑपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं रवां साल डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद से मुताल्लिक फैसला 16 जून को करेगा। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कल बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपए की तजवीज़। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश होगा। वफाक का कोई भी मंसूबा इस वक्त पंजाब में नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा अवाम की हालत का अंदाज़ा है, मायूस नहीं करेंगे। $500 अरब रुपए टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका अब भी हुकूमत के निशाने पर है। जमात इस्लामी ने 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन मुराद लेने में मुत्तहिद हैं। बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबे नजरअंदाज कर दिए गए। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। बजट में दोहरा मयार। अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर्स वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी का वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा CDA वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, अलाइशों को बरवक्त उठाया गया। इस्लामाबाद में पहली बार पुलिस स्टेशन पर खातून SHO तैनात। थाना पुलगरा में खातून पुलिस ऑफिसर को SHO तैनात कर दिया गया। खातून पुलिस ऑफिसर मिसबा शहबाज नई और अहम जिम्मेदारी मिलने पर खुश। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। मुल्क के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। जैकबाबाद में पारा 50 को टच कर गया। दादू, नूरपुर थल, सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, भावल नगर, सरगोदा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री रहा। लाहौर में आज फिर दर्जा हरारत 47 डिग्री की हद को छू गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इसराइल फ़लस्तीन का दो रियासती हल मंजूर नहीं। अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल मुखालफत इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा।
اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ یہودیوں کی فوج میں لازمی بھرتی کا تنازع، اسرائیلی پارلیمنٹ اور نتنیاہو کی حکومت ٹوٹنے سے بال بال بچ گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اپوزیشن بل مسترد ہو گیا۔ 120 ارکان میں سے 61 نے بل کے خلاف، 53 نے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی جماعت لیکود پارٹی نے 2022 میں اتحادی حکومت قائم کی تھی۔ جنوبی افریقہ میں بدترین موسمی حالات، 2 صوبوں میں شدید برف باری اور سیلاب، مختلف حادثات میں 49 افراد ہلاک ہو گئے، 5 لاکھ گھر بجلی سے محروم۔ سیلابی ریلی میں بہنے والے 7 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، بچوں کو اسکول لے جانے والی بس سیلابی ریلی میں بہہ گئی۔ بچوں سے مشقت کے خاتمے کا دن منایا گیا۔ ملک میں 1 کروڑ بچے مزدوری کرنے پر مجبور۔ معصوم بچے فٹ پاتھوں، ورک شاپس، ہوٹلوں اور بھٹوں پر مشقت کرتے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے پرعزم، کہا چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے قانون سازی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اسٹرابری مون کا خوبصورت نظارہ، زمین سے فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے چاند زیادہ بڑا روشن دکھائی دیا۔ پاکستان میں بھی اسٹرابری مون کا نظارہ کیا گیا۔